بسم الله الرحمن الرحيم میں ہر بار لگا گا جنازہ تیرا ہم شیر کو گا جنازہ تیرا یاد ہم شیر کو گا جنازہ تیرا یاد ہم شیر کو گا جنازہ تیرا یاد ہم شیر کو گا جنازہ تیرا کسی بات بھی ہاں شام چلے بہت بلند صلوات قبولیت عبادات کے لیے بہت بلند صلوات جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے بہت بلند صلوات شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء ملت سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کی بیخ کنی کے لیے بآواز بلند مومنین اور مومنات کی حاجت روائی اور مشکل کشائی، مریضوں بیماروں کی شفایابی اور بے آباد جھولیوں کی آبادی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے وجود کی خیرات تقسیم کی تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا۔ جو اپنے انسان ہونے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ بآواز بلند لیکن اس پہلو کی طرف بھی توجہ رہے کہ اس آیت اس سورہ کریمہ میں خالق نے قسم کھا کے کہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک ہر انسان ضرور خسارے میں ہے۔ ہم اپنے انسان ہونے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان نے ضرور خسارہ پانا۔ اللہ کا فرمان برحق ہے یا نہیں، اور ہمارا شکریہ بھی برحق ہے یا نہیں؟ تو ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے انسان ہونے کا، اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہر انسان نے ضرور خسارے میں جانا ہے۔ کیا ہر انسان فطری طور پر خسارے سے بچنا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ نفع پانا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان فطری طور پر نفع کے پیچھے بھاگتا ہے اور خسارے سے بھاگتا ہے۔ جو سبب گھاٹے کا نظر آئے اس سے دور ہونا پسند کرتا ہے، اور جو سبب نفع کا نظر آئے اس کے پیچھے دوڑنا پسند کرتا ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قسم عصر کی، اور ایک تفسیر جو عصر کی علامہ محمد حسین طباطبائی نے کی ہے وہ ذرا زیادہ ہی سنجیدہ اور بہترین نظر آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے جس زمانے کی قسم کھائی ہے وہ زمانہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام زمانوں میں سے افضل قسم کا زمانہ ہو۔ زمانے سارے ایک وزن کے نہیں ہوتے، آپس میں جس طرح باقی چیزوں کا فرق ہوتا ہے اور فضیلت میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایسے ہی وقت اور زمانہ، دن اور رات بھی آپس میں فضیلت کے اعتبار سے کم و بیش ہوتے ہیں۔ مثلا جمعے کا دن افضل ہے یا باقی دن افضل ہے؟ حالانکہ طلوع و غروب کے اعتبار سے تو سارے ایک جیسے ہیں، روشنی اور اندھیرے کے اعتبار سے بھی دن اور رات سارے ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے باقی ہفتے کے دنوں سے، اور جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے وہ افضل ہوتی ہے باقی راتوں سے۔ اور یہ فضیلت دینے والا کون ہے؟ تو جس طرح دن دنوں سے افضل ہو سکتے ہیں، راتیں راتوں سے افضل ہو سکتی ہیں، اسی طرح زمانے زمانوں سے افضل ہو سکتے ہیں، مکان مکانوں سے افضل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے بقول علامہ طباطبائی کے دو زمانے بظاہر سب سے زیادہ افضل قرار دیے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس دنیا میں پسند فرمایا تھا، یعنی جب اللہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش سے اس فرش کی طرف بھیجا تو جتنا عرصہ اس زمین پر رسول اکرم زندگی گزارتے رہے وہ عرصہ بڑا فضیلت والا عرصہ ہے۔ کیا خیال ہے زمین آپ کے وجود سے نورانی تھی یا نہیں؟ وہ دور جو اللہ نے دور پیغمبر اکرم قرار دیا تھا وہ دور باقی ادوار سے زیادہ فضیلت والا ہے، ایک۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یا پھر وہ دور اور وہ زمانہ افضل ہے
جس دور اور زمانے میں وہ ہستی تشریف لائے گی جس ہستی کے وجود وجود کے ساتھ یہ زمین ظلم و جور اور فسق و فجور سے پاک ہو جائے گی اور عدل و انصاف کے نور سے چمک اٹھے گی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ زمین جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی ظہور پاک مولا کے بعد یہ اتنا ہی عدل و قسط سے منور ہو جائے گی. بس وہ دور جو صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے اللہ نے اس زمین پر ظہور کے لیے پسند کیا ہے وہ بھی باقی زمانوں سے افضل مانا جا سکتا ہے اور یقیناً وہ افضل ہے. جو افضل مانتا ہے وہ بواز بلند صلوات. تو اس قسم کے افضل دور اور افضل زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان نے ضرور گھاٹے میں جانا ہے, ضرور خسارے میں. یہ کون سا خسارہ ہے جس کی قسم کھا کے اللہ حوالہ دے رہا ہے؟ یہ عام طور پر جو ہمارے کاروبار کے خسارے ہوتے ہیں یہ مراد ہے کہ کسی نے 5 لاکھ روپیہ کاروبار میں ڈالا اور وہ اسے واپس نہ ملا, گھاٹا ہو گیا, 5 کا 4 ملا یا 3 ملا یا 2 ملا یا ککھ نہ لدھا اور سارا کا سارا ڈوب گیا. یہ بھی ایک خسارہ ہے. کسی نے مل لگائی, کروڑوں روپے خرچ کیے اور وہ ناکام ہو گیا, خسارہ ہو گیا. کسی نے محنت کی اور فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے خسارے تو ہمارے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اور اللہ جو خسارے کی بات کر رہا ہے کیا وہ اسی قسم کے خسارے کی بات کر رہا ہے والعصر کی قسم اٹھا کر, یا کسی اور بہت بڑے خسارے کی بات کر رہا ہے؟ اور اگر کسی بہت بڑے خسارے کی بات کر رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا خسارہ کون سا ہے جس کی والعصر کی قسم اٹھا کر اللہ نے بات کی. یہ جو عام امتحان والے خسارے ہیں یہ تو اللہ نے بنائے ہی, اس زمانے کو دنیا کو بنائے اسی لیے. فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے اور تم میں سے کوئی شخص ہماری آزمائش سے باہر نہیں ہوگا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہمارے نظام کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا. بھوک کی آزمائش آئے گی, خوف کی آزمائش آئے گی, خسارے کی آزمائش, مال کا خسارہ, جانوں کا خسارہ. یہ سارے خسارے ہمارے اس نظام دنیا کے لیے لازم ہیں. ہم نے دنیا بنائی اسی لیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ. تو خسارہ تو انسان کے لیے اس دنیا میں بسنے کے نتیجے میں ضرور ہونا ہے. اس خسارے سے کوئی بچنا چاہے اور کہے کہ میرا کبھی کوئی خسارہ نہ ہو, میرے گھر میں کبھی موت نہ آئے, میرے گھر میں کبھی بیماری نہ آئے, میرے گھر میں کبھی بھوک نہ آئے, میرا مال کہیں گم نہ ہو. اگر ایسا کوئی بندہ پایا بھی جائے کہ جس کا نقصان نہ ہوتا ہو تو پیغمبر اکرم ایسے گھر کا کھانا کھانا ہی پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب ایک شخص کی صحابی کی گھر میں دعوت پہ گئے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس صحابی کی مرغی چھت کی مڈیر پر تھی. مکان کا چھت اور چھت کا اگلا حصہ کنارہ, اس مڈیر پہ مرغی بیٹھی تھی. صحابہ نے یہ دیکھا کہ اس مرغی نے وہاں بیٹھے بیٹھے انڈا دے دیا. انڈا جب اس مرغی سے باہر نکلا تو تھوڑا سا چلا, رڑیا. اب سب دیکھ رہے تھے کہ یہ انڈا گرے گا اور ٹوٹ جائے گا کیونکہ چھت کی مڈیر تھی.
لیکن عجب اتفاق ہوں یہ دیکھا کہ تھوڑا سا ہلا آگے چلا اور ایک آڑ آ گئی، اس کے ساتھ وہ رک گیا اور انڈا نہ گرا نہ ٹوٹا۔ بہت بڑا تعجب کرنے لگے ماں بھی باپ، اتنا سجے دے بیٹھے ایسے بھی ہونے ڈھٹا تھے، ہونے ٹوٹا، وہ تو پڑھایا اور گرا بھی نہیں۔ تو لوگوں نے تعجب کیا، تو وہ جو میزبان تھا صحابی، اس نے کہا کیوں تعجب کرتے ہو؟ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ انڈا بھی گرنا تھا اور ٹوٹ جانا تھا، اور گرا ہی نہیں، ٹوٹا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں میرا کبھی کوئی خسارہ ہوا ہو۔ تو سائیں فقط ہی انڈے دی گل بھی کرتے تھے، میرا یہ انڈا تو کیا ٹوٹا، میرا کہیں کوئی نہیں ٹوٹا، میرا کوئی نقصان کبھی نہیں ہوا۔ جو ہی اس نے کہا کہ میرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، رسول اکرم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جس کا کوئی کبھی نقصان نہیں ہوتا معلوم ہوا اللہ اس پہ راضی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایسی، اس میں نفع بھی ہونا ہے اور اس میں نقصان بھی ہونا ہے۔ یہ نہیں جو ہمیشہ گنا جڑائے ہو لکھا ٹرالیاں بھر کے ونجے تے ٹرالی لکھا روپے دے وے، کہیں ویلے کوئی پالا شالا پوسی، کوئی بیماری لکسی، اور کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہو جائے۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کپاس فائدہ دیتی ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ گندم کبھی بوریاں بھر کے گھر میں آ جاتی ہیں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سارے زمیندار جس میں بیٹھے ہیں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ بڑے بڑے دے چیزیں دے، فقط چھوٹے چیزیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام کائنات اس بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ یہاں نقصان بھی ہوگا اور یہاں فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ دونوں حالوں میں تجھے آزماتا ہے۔ اگر فائدہ دیتا ہے تو آزماتا ہے تو شاکر بنتا ہے یا نہیں، اگر خسارہ دیتا ہے تو آزماتا ہے تو صابر بنتا ہے یا نہیں۔ امیر کی عمارت میں آزمائش ہے، غریب کی غربت میں آزمائش ہے، انہیں ہے یا نہیں؟ تھوڑے سا دعائیں دمنگنے ہیں جو اللہ صاحب کو امیر بڑھا، دسو رزق ودے یا گھٹے؟ میں دعا جو منگا اللہ صاحب سارا دا رزق پھٹا، تو آپ میں سے کوئی الہی امین؟ اور اگر میں آکھا اللہ انہاں دا رزق ودھائیا ودھائیا ودھائیا، تو سارے صلوات بھی پڑھو گے اور آمین بھی کہو گے، صلی اللہ تو صلوات آئیے۔ یہ رزق کی کثرت کو انسان پسند کرتا ہے اور رزق کی قلت کو انسان پسند، لیکن اللہ کبھی کثیر کر دیتا ہے، کبھی قلیل کر دیتا ہے، کبھی زیادہ دے دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کسی کی جھولی آباد کر دیتا ہے، کسی کی جھولی اجاڑ دیتا ہے، کسی کے گھر میں صحت و تندرستی آتی ہے تو پھر کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ نظام میں آزمائش ہے، اور ہر بندے کی ہر حالت سے اللہ آزمائش لیتا ہے۔ امیر کو امیر بنا کر، غریب کو غریب بنا کر، صحت مند کو صحت دے کر، بیمار کو بیماری دے کر، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو بالکل بے اولاد بنا کے آزماتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہن گھر پترا نال بھرا پہ ہوئے تو سارے ہی پتروں میں، گھر دھیاں نال بھرا پہ ہوئے تو کوئی پتر نہ ہوئے تو ساریاں دھیاں نہیں قطار ہوئے۔ بتاؤ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ تیرا اچھا لگنا یا نہ لگنا اور بات ہے، خالق ہر حالت میں امتحان لے رہا ہے۔ کسی کو بیٹوں کی قطار دے کے آزما رہا ہے، کسی کو بیٹیوں کی قطار دے کے آزما رہا ہے، کسی کو ملی جلی اولاد دے کے آزما رہا ہے، کسی کی جھولی خالی رکھ کے بے اولاد بنا کے آزما رہا ہے۔ ہر حالت میں امتحان میں انسان کو
کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے؟ جی امتحان میں پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے؟ یہ ہم تو کہتے ہیں نا آج بالا دا پیپر ہے، وہ مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد سال کے بعد پیپر کا دن آ جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہے نا 6 مہینے سال کے بعد، تو جی میرے ایسا سارے آخری امتحان دے بانے ہیں اور وہ تو بات ہوں چھوٹ رہے ہیں ہوں اکو ساڈا کوئی امتحان نہیں تھی، ایم اے ہو گئے ہیں، پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں، امتحان ختم، آخری سند ہمیں مل گئی ہے، اس کے بعد امتحان ختم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیرا امتحان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، امتحان ہمارا کبھی بھی ختم، آنکھیں دی ہیں امتحان ہے، کان دیے ہیں امتحان ہے، زبان دی ہے امتحان ہے، ہاتھ دیے ہیں امتحان کے لیے، پاؤں دیے ہیں امتحان کے لیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم اس آنکھ کو ایک دن میں کتنی بار استعمال کرتے ہیں؟ یہ جو ہماری آنکھ ہے ہم ایک دن میں اسے کتنی بار استعمال کرتے ہیں، یعنی کتنی بار ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہر بار کا میں نے امتحان لینا ہے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں یہ جو آپ کے کرکٹ کا کھیل لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہاں جو اس کی فلم دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک تماشا وہ اور کرتے ہیں کہ ایک پلیئر نے اگر گیند پھینکی ہے اور ادھر بلے پہ لگی ہے اور بلے نے اسے مار کر اوپر اچھال دیا ہے تو وہ بس ویسے تو آپ دیکھتے رہو تو جلدی سے ہو جاتا ہے کام، لیکن یہ جو کیمرہ ہے یہ اس کا ایک اور تماشا دکھاتا ہے کہ یہاں سے اس کے ہاتھ سے گیند نکلی، اگر وہ چند سیکنڈ میں اس وکٹ پہ پہنچ گئی تو یہ کیمرے والا اس کو آہستہ آہستہ دکھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلو موشن، ہولے 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 گیند ہولے ٹوٹی، اور پھر وہ جو ان کا ہوتا ہے نا ریفری، وہ اس گیند کو اس کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے کہ کہاں یہ غلط ہوئی ہے کہاں یہ صحیح ہوئی ہے، اس کو نمبر دینے ہیں یا نمبر نہیں دینے ہیں، آؤٹ ہوئی ہے یا آؤٹ ہوتا ہے نا سلو موشن۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یا یہ سلو موشن یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیمرہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو وہ چونکہ تھوڑا سا اس فن کا ماہر تھا، اس نے کہا یہ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو اس گیند کو ایک لمحے میں دیکھتے ہیں، یہاں سے نکلی وہاں پہنچ گئی، لیکن اس ایک لمحے میں کیمرہ کئی ہزار فوٹو اس کے لیتا ہے، اور جب وہ سلو موشن دکھاتا ہے تو اس کی ہر تصویر کو تیرے سامنے لاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کیمرہ ایسا کر لیتا ہے تو ہماری آنکھ کی نقل ہے نا کیمرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے ایک لمحے میں جو دیکھا ہے اللہ اس کو کئی لمحوں میں تبدیل کر کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کہاں کس نیت سے دیکھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ قرآن مجید میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ سب کچھ امتحان ہے یا نہیں؟ جس کا ہو رہا ہے وہ آواز بلند صلوات۔ جو پاس ہونا چاہتا ہے وہ صلوات، جو فیل ہونے سے بچنا چاہتا ہے وہ صلوات۔ اگر پاس ہو گئے تو کیا ملے گا؟ جی انعام ملے گا، اس انعام کا نام اللہ نے کیا بتایا؟ جنت۔ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ملے گی؟ جہنم۔ جنت کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ جی ہمیشہ کے لیے، اور جہنم وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ بتائیے جہنم سے بڑھ کر کسی اور خسارے کا تصور ہو سکتا ہے؟
اگر کوئی شخص اس زمین کا اکیلا مالک ہو جائے، زمین کے سارے خزانوں کا تنہا مالک ہو جائے، اور پھر وہ سارے خزانے لوٹ جائیں اور اس کے پاس کچھ نہ رہے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں جتنے بڑے نقصان کا نام جہنم ہے۔ انسان کا سب سے بڑا خسارہ جس کے برابر اور کسی نقصان کا تصور نہیں ہو سکتا، اس کا نام کیا ہے؟ جہنم۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم عصر کی، ہر انسان نے جہنم جانا ہے۔ اور یہ طلبہ کرام اور علماء کرام سب جانتے ہیں کہ یہ جو لفظیں ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں کتنی تاکیدیں استعمال کی گئی ہیں۔ خود والعصر یعنی قسم کھانا بھی بیان میں زور پیدا کرتا ہے۔ آپ بتائیے بندہ قسم کھا کے بات کرے تو وہ زیادہ وزنی ہوتی ہے یا بغیر قسم کے بات کرے وہ زیادہ وزنی؟ اور جتنا قسم کھانے والا بڑا ہو اتنی اس کے وزن میں، ایک بازاری لڑکا قسم کھاتا ہے، ایک نبی اکرم قسم کھاتے ہیں، دونوں قسموں میں فرق ہے یہ۔ اور نبی کی قسم بڑی اونچی ہے یا اللہ کی قسم؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ ہو اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ یوں کہتے ہیں انا عبد ذلیل وانت الرب الجلیل، تو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ میرے خیال پریشان تھی گئے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے حبیب تیرے رب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تو اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے گا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ صلوات پڑھ لیں۔ عبادت ہوتی ہے اپنے آپ کو اس کا عبد ذلیل ماننا۔ یہ باقی سارے مظاہر عبادت ہے۔ نماز پڑھنا اپنے عبد ذلیل ہونے کا اظہار ہے، سجدہ کرنا اپنے عبد ذلیل ہونے کا اظہار ہے، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا اور اس قسم کی ساری عبادات کہ اسلام عبادات سے پر ہے۔ اصل عبادت ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو عبد ماننا اور عبد ذلیل ماننا۔ اور جتنا کوئی شخص اپنے اللہ کے سامنے اپنے عبد ذلیل ہونے کے اقرار اور اظہار میں زیادہ گہرا چلا جاتا ہے اتنا بڑا عبد بنتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا ایک ابھی مولانا اختر صاحب بھی پڑھ رہے تھے اور آپ بھی سن رہے تھے اور اکثر سنتے ہیں کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ فقط عبد ہوں یا عبد ذلیل ہوں؟ دعاؤں میں کہیں ائمہ خدا کی زبان اقدس سے یہ جملے منقول ہیں یا نہیں کہ میں تیرا عبد ذلیل ہوں؟ ہے یا نہیں؟
تو کیا ائمہ اپنے آپ کو عبد ذلیل کہہ کر حق ادا کر رہے ہیں اپنی عبودیت کا یا نہیں؟ یہ جو لفظ ذلیل ہے نا ہماری پنجابی اور سرائکی کا، یہ کچھ اور ہے، جو عربی کا لفظ ذلیل ہے وہ کچھ اور ہے۔ ذلیل سے مراد ذلت والا نہیں، جس کو ہم ذلت والا کہتے ہیں۔ ذلیل سے مراد کہ میں تیرا اتنا محتاج ہوں، اتنا محتاج ہوں، اتنا محتاج ہوں کہ تیرے بغیر میرا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تو مجھے نہ سنبھالے تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اگر تو مجھے نہ دے تو میرے دامن میں کچھ نہیں۔ مثلا ہمیں سب سے پہلی خیرات جو رب کریم کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اس کا نام ہے وجود۔ اس کا نام کیا ہے؟ آپ تو وجود سمجھتے ہیں جسم کو، یہ آپ کی سرائکی اور آپ کی اردو کی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ہم لفظ وجود بمانے جسم استعمال کرتے ہیں، لیکن وجود بمانے ہونے کے ہے، خواہ جسم نہ ہو۔ مثلا اللہ نے آپ کا پہلے روح پیدا کیا تھا یا آپ کا جسم؟ بیٹھے جو ہو روح نال بیٹھے ہو یا بے روح بیٹھے ہو؟ جی روح علیہ السلام سے تو یہ روح جسم والا ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا میں فلسفی انداز سے اس کو سمجھاؤں۔ جسم اس کو کہتے ہیں جس کا طول بھی ہو، جس کا عرض بھی ہو، جس کا عمق بھی ہو، لمبا بھی ہوئے، چوڑا بھی ہوئے، تے جھکا بھی ہو، اس میں گہرائی بھی ہو۔ بتائیے روح کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا چوڑا ہوتا ہے، کتنا گہرا ہوتا ہے؟ روح کا طول، روح کا عرض اور روح کی گہرائی کچھ نہیں ہے۔ مجرد الجسم، اس وقت آپ پاس ملائکہ بیٹھے ہیں، کتنا بیٹھے؟ موڑے سے بیٹھے۔ یہ جو آپ کے شانے پہ بیٹھتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ان کا طول و عرض و عمق کتنا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر! جی صحیح۔ انسان ستا تو بھوک ودائیں آسی موت کے تاں کھلسی، جی واجب پورے کر لا اپنے تن ٹکٹ جنت دا ملسی، ود ووٹ گئے شیطان ازلی دے کے جسم جہنم رلسی، نہ آس رکھے زر دولت تے کئی میٹر کفن دا ملسی، ہو سی کلی قبر تے رول ویسے تینو امن دی جانا ملسی۔ تو ملائکہ کا کوئی وزن نہیں، کیونکہ ان کا کوئی جسم نہیں ہے۔ لیکن کیا ملائکہ کا وجود ہے؟ دسو، وجود والے ہیں یا بے وجود ہیں؟ تو معلوم ہوا یہ آپ کا جو وجود بمانے جسم ہے یہ ضروری نہیں ہے، ایسے وجود بھی موجود ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے۔ وجود سب سے پہلی نعمت خدا ہے موجود کے لیے، جس کو وہ وجود دیتا ہے جیسا دیتا ہے۔ ہمیں اس نے کون سا وجود دیا ہے؟ انسانی وجود۔ ہمیں کون سا دیا؟ سب کو فرشتہ بڑا ہوا چنگا ہے یا انسان بڑا ایسے چنگا؟ جی فرشتہ بڑا میں ہاتھ افضل ہوں یا انسان بڑا ایسا افضل ہوں؟ کئی بندے تو اپنے انسان بڑا ہوتے ناراض ہیں، لیکن انسانی وجود وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے احسن قرار دیا ہے اللہ نے اس کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اگر واقعاً انسان بن جائے
تو افضل من الملائکہ، اعلی من الملائکہ۔ وہ کون سی قبر ہے جس کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں؟ قبر اس مٹی کی ڈھیری کو کہتے ہیں جس کے نیچے انسان کا جنازہ دفن ہوتا ہے۔ اندر انسان کا جنازہ لاشا ہوتا ہے، اوپر قبر بنا دی جاتی ہے، مٹی کی ڈھیری بنا دی جاتی ہے، عرش سے اور آسمان سے چلتے ہیں ملائکہ اس مٹی کی ڈھیری کی زیارت کے لیے جس کے نیچے وہ انسان کا جنازہ دفن ہوتا ہے جس کے دل میں حب آل محمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا، رسول اکرم کی حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ جو حب آل محمد کا نور لے کے اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے۔ تو انسان ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس بات کا کہ ہم وہ انسان بنائے گئے کہ جس انسان میں ترقی کی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ ترقی کرے تو کائنات کی کوئی مخلوق اس سے افضل نہیں، پھر سب سے افضل مخلوق کا نام انسان ہے، اور ان انسانوں میں سے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب کے مولا کا نام محمد مصطفیٰ۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ تو بھی خسارے سے بچے اور نفع کمائے تو آ محمد و آل محمد کے دروازے پہ وہ نسخے لے جو انہوں نے تیری کامیابی کے لیے تجھے دیے۔ اور وہ کیوں آئے تھے عرش کو چھوڑ کے فرش پر؟ اللہ نے انہیں کیوں بھیجا تھا؟ ورنہ وہ جو ماحول تھا عرش والا وہ رسول اکرم کے لیے زیادہ راحت والا تھا، یہ جب زمین پہ آئے تو انہیں زیادہ راحت ملی۔ وہاں عزت زیادہ تھی ہے، یہاں سبحنا فسبحت الملائکہ، قدسنا فقدست الملائکہ۔ ہم تسبیح کرتے تھے تو ملائکہ تسبیح کرنے لگ گئے، ہم تقدیس الہی کرتے تھے تو ملائکہ تقدیس الہی کرنے لگ گئے۔ وہ ملائکہ کا اور وہ ملکوت کا ماحول اور وہ عرشی زندگی یقیناً رسول کے لیے اس میں کوئی بے راحتی نہ تھی، کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن جب یہاں آئے تو یہاں جانے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جتنا مجھے دکھایا گیا ہے اتنا کائنات میں کسی نبی کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ تو کیا خیال ہے یہ دنیا کا ماحول رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیتوں کا گہوارہ بن گیا یا نہیں؟ اور اگر ان اذیتوں کو تو فقط ذات رسول تک محدود نہ مانے بلکہ ان حدیثوں کے سائے تلے کہ جس میں حضرت جناب رسول اکرم بی بی بطول کی طرف توجہ کر کے کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن کیفیت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ من اذاہا فقد اذانی، جو اسے دکھائے گا اس نے مجھے دکھایا ہے۔ تو اگر میں کہہ دوں جتنی اذیتیں رسول کی اس دختر نیک اختر کو پہنچی ہیں وہ ساری دراصل رسول کو پہنچنے والی اذیت ہے۔ اور اگر اس کو میں تھوڑا سا اور پھیلاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں اگر زہرا کی پسلی ٹوٹی ہے تو دراصل محمد مصطفیٰ کی پسلی ٹوٹی ہے۔ اگر زہرا کو در و دیوار میں پیسا گیا ہے تو دراصل سید انبیاء کو در و دیوار میں پیسا گیا ہے۔ اور اگر زہرا کہہ رہی ہے یا فضہ حلمی الیہ وسندینی لو صدرک، آؤ فضہ مجھے سنبھالو، مجھے اپنے سینے کی ٹیک دے کے بٹھاؤ، کیوں؟ انہم قتلوا ما فی احشائی، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو شہید کیا۔ تو یہ سارا اذیت کا سلسلہ اور یہ سارا ظلم اور یہ ساری تکلیفیں بظاہر تو زہرا کے جسم کو پہنچ رہی ہے لیکن حقیقت میں نبی اکرم کو پہنچ رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہے
تو پھر جس کے گلے میں رسی ڈالی گئی وہ بھی تو وہی تھا نا جس کے متعلق رسول فرماتے تھے جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، بلکہ پورے 5 تن پاک کو چادر کے نیچے لے لیتے تھے اور فرماتے تھے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، جو ان کا دشمن میں اس کا دشمن، جو ان کا دوست میں اس کا دوست، اور یہ سارے لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم، یہ حدیث قصہ ہے جو تیرے سامنے روز پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر تیر برسے حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تو مجھے تو یہی کہنا چاہیے نا کہ فقط حسن کا جنازہ نہ تھا، دراصل یہ مصطفیٰ کے جنازے پر تیر مار رہے تھے۔ اور پھر آخری جملے یہی ہے، ذرا دیکھ کیا حال ہے مظلوم حسین کا، کیا کیفیت ہے میدان کربلا میں زہرا کے لال رسول کے اس لخت جگر کی کہ حضرت امام حسین کس طرح پڑے ہیں۔ پتہ نہیں ہے زینب کبریٰ تو نے یہ منظر دیکھا کیسے، پتہ نہیں ہے فاطمہ و سکینہ حسین مولا کی دختران تم نے اپنے بابا کا یہ منظر کیسے دیکھا۔ ذرا جاؤ کسی بہن سے پوچھ لو کہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ سکو گے؟ اگر کسی بہن کے سامنے اس کے حقیقی بھائی کا سر کٹا ہوا لٹکایا جائے، نوکن سنا پہ چڑھا دیا جائے اور وہ بہن کو کہے آؤ دیکھ اور وہ دیکھے، میں کہتا ہوں 1 منٹ بھی اگر اس کے آنکھ سامنے رکھا جائے اور پھر وہ سر اس کے ساکھوں سے جدا کر لیا جائے، ساری زندگی روئے گی، ساری زندگی روئے گی اور کہے گی جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے بھائی کا کٹا ہوا سر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ منظر ہوتا ہے بہن کا، لیکن مجھے بتا زینب کبریٰ دختران زہرا تم نے اپنے بھائی حسین کا کیا کیا منظر دیکھا، کٹا ہوا سر بھی دیکھا، پامال لاشا بھی دیکھا۔ پہلے تو اتنی بات مقتل کے بارے میں مشکل ہے کہ کتنے زخم تھے مظلوم کے بدن اطہر پر۔ ہمارے والد مرحوم بسا اوقات یہ پڑھتے ہوئے رو دیتے تھے، فرماتے تھے کیسے گنو گے زخموں کی تعداد، اور تعداد تو اس کی گنی جائے جس کی ایک مقام پر 1 مرتبہ زخم آیا ہو۔ حسین تو وہ مظلوم ہے جس کے زخموں میں زخم آئے، جس کی تلواروں میں نیزے لگے، جس کے نیزوں پہ تیر لگے اور جس کا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اس کے زخموں کو گننے کی تعداد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر جس کا بدن پہلے ہی زخموں سے چور تھا، مجھے نہیں معلوم پھر گھوڑوں کی ٹاپوں میں کیا۔ کہتے ہیں وہ ظالم جو گھوڑوں پہ چڑھ کے اس لاش اطہر کو پامال کر رہے تھے کہ کوئی ظالم جب آتا تھا تو فقط یہ نہیں کہ گھوڑا اس لاش سے گزار کے آگے لے جاتا تھا، بلکہ گھوڑے کو روک کر کبھی آگے چلاتا تھا، کبھی پیچھے چلاتا تھا، کبھی آگے چلاتا تھا، کبھی پیچھے چلاتا تھا۔ اور ظالم کہہ رہے تھے ابن زیاد یزید کو نحن رززنا صدرہ، ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کے سینے کو پیس کے رکھ دیا۔ کیسے پیسا گیا؟ بالزہر، سینہ اور پشت ایک کر دی گئی، سینہ اور پشت ایک کر دی۔ زخم تو پہلے ہی کم نہ تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہڈیوں کو اس طرح پیس دیا گیا۔ اب جو آئی ہے بہن پتہ نہیں اس نے لاشیں کو دیکھا تو کیسے دیکھا، بیٹیوں نے اس جنازے کو دیکھا تو کیسے دیکھا۔ یہ وہ اذیت کا ماحول ہے کہ جس اذیت سے بڑھ کر کسی اور اذیت کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن رسول کہتے ہیں جس نے میرے حسین کو ستایا اس نے مجھے دکھایا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں نا، وہ خنجر جو مظلوم حسین کی گردن پہ چلا تھا یہ دراصل محمد مصطفیٰ کی گردن پہ چلا تھا۔ وہ تیر جو مولا کے بدن پہ پیوست ہوئے تھے دراصل محمد مصطفیٰ کو پیوست ہوئے تھے۔ اور یہ وہ اذیتوں کا ماحول ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی اور اذیت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن آئے مومن، آخری جملے میں اتنا ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا جانتے نہ تھے کہ اس دنیا کی زندگی اذیتوں سے بھری ہوگی؟ اور کیا اللہ کو علم نہ تھا کہ میں اپنے اس پیغمبر اکرم کو اور اس سید الانبیاء والمرسلین کو، اس رحمت للعالمین کو جس زمین پر بھیج رہا ہوں اور جس ذمہ داری کے لیے بھیج رہا ہوں اس میں نے کتنے دکھ پہنچے گے؟
اور جب اللہ جانتا تھا تو اس دکھی زندگی میں اس نے اپنے سب سے بڑے پیارے حبیب کو کیوں بھیجا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں جنت کا نسخہ پہنچانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کا نسخہ دینے کے لیے اتنی بڑی ہستی کو اتنا بڑا ذمہ دار بنا کر بھیج رہا ہوں اور اتنی سخت تکلیفیں اٹھانے کو برداشت کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہارے اندر کوئی گنجائش نہ ہوگی کہ اگر تم نے نہ پرواہ کی جنت کے نسخے کی اور نہ پرواہ کی جہنم سے بچنے والے نسخے کی، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی رعایت کا سامان نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر میں تمہیں جہنم کی آگ کی نظر کروں اور ہمیشہ کے لیے جہنم پہ پھینک دوں تو پھر تمہارا میرے اوپر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، بتا علی اصغر نے تیر کیوں برداشت کیا، بتا علی اکبر کا سینہ کیوں چلی ہوا تھا، بتا عباس کے بازو کیوں قلم ہوئے تھے؟ کیا یہ فقط اس لیے قلم ہوئے تھے کہ تو ایک علم کے اوپر اس کا ایک کٹا ہوا نشان لگا کر خوش ہو جائے؟ نہیں نہیں، یہ تو تیری عزاداری ہے اور عبادت ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ تجھے یہ کٹا ہوا پنجہ بھی یاد دلائے کہ عباس جیسے جوان نے بازو کیوں قلم کرائے تھے، اور یہ کیا ہدف تھا اور کیا مقصد تھا۔ اور آخری بات پھر یہی ہے، ہدف یہی تھا کہ تو اپنی اس آزمائش میں اور اپنے اس امتحان کی زندگی میں جنت کا راہی بن جا اور جہنم سے بچ جا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر تو جہنم میں ابدی سے بچنا چاہتا ہے تو تجھے کم از کم دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی، ایک الذین آمنوا میں سے بن جا اور دوسرا عمل الصالحات والا۔ ہم عام طور پر حب علی کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور یقیناً وہ لائق تعریف ہے، لیکن حب علی تب حب علی ہے جب تیرے اندر عمل صالح کے نور کو پیدا کرے۔ اور اگر عمل صالح ہو نہیں اور فقط نعرہ محبت ہو تو پھر یہ زبانی محبت ہو سکتی ہے، حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ اس چیز کو محبت نہیں مانتا جو فقط زبان کی نوک پہ ہو اور انسان کے اندر کردار کے نور کو جنم نہ دے۔ اور اگر کردار ہے تو پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، تو ہی وہ بلند مقام رکھتا ہے کہ جس کی مٹی کے ذروں کو بھی ملائکہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خداوند تعالی ہمیں سچا اور اصلی مومن اور تابعدار محمد و آل محمد عمل صالح کرنے والا قرار دے اور ہمیں اپنی غلطیوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم